قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا اللہ عنا محمد اللہ وآلہ۔ آپ کے نعت خواں سے میں نے بیان چھین لیا۔ اس کو کہتے ہیں اضطراب، اس کو کہتے ہیں اضطراب، بے چینی، بے قراری۔ حضرت خواجہ معصوم جو صاحبزادے ہیں حضرت شیخ سیدنا شیخ احمد سرندی فاروقی کے، وہ کہتے ہیں کہ سارا تصوف اضطراب کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اندر اضطراب رہتا تھا، اور جب کسی سے ملتے تو اس قدر خوبصورتی سے اور چہرے کے اوپر اتنا خندہ پیشانی اور ریسیپشن اور استقبال اور اسمائلنگ فیس اور تبسم، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے اوپر تبسم رہا کرتا تھا، پر اندر سے سینہ اضطراب کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کی وجہ سے اس طرح جل رہا ہوتا تھا کہ جیسے ہنڈیا کی پکنے کی آواز آتی ہے، اس طرح کی اندر سے غم کی اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ایک آواز اندر سے آیا کرتی تھی۔ اس کو کہتے ہیں اضطراب۔ اور جس وقت اضطراب انسان سے چھن جاتا ہے تو وہ خاک کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ مسلمان کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں خاک کا ڈھیر ہے، کہ اس میں اب اضطراب نہ رہا، اذان تو رہی لیکن روح بلالی نہ رہی۔ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں؟ کوئی شاعر کہتا ہے، مفتی ایک شاعر مفتی ہیں، ویسے یہ سی ایس پی آفیسر ڈپٹی کمشنر ہے، مجھے نام بھول گیا، مفتی مختار مفتی۔ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے، اس طرح کے اشعار لکھتے ہیں۔ تو یقین جانیے اقبال بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، توبہ۔ میں اس کے بعد کہتا ہوں توبہ توبہ توبہ، کیونکہ وہ طوفان اگر ایمان پہ آ جائے تو مصیبت آ جائے۔ اس لیے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے، وَلَا تَجَّلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجَّلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا۔ ایک بزرگ جو تھے، جب ان کا وہ جہاز ڈوب گیا تو انہوں نے کہا الحمدللہ، تو لوگوں نے پوچھا الحمدللہ، انہوں نے کہا اس لیے کہ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ مصیبت میرے دین پہ نہیں آئی۔ حضور فرماتے ہیں وَلَا تَجَّلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اللہ رب العزت میرے دین پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ اور جب دین پر مصیبت آتی ہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ آج اہل شام کے دین کے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو سلامت رکھے۔ تو ہم پاکستان میں آپ کو عرض کروں کہ ایک ایسی، میں ایک بزرگ ہیں ہمارے محمود میاں، تو بیان ہو رہا تھا کہ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ تو علماء بیٹھے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ ایک اور بڑی نعمت ہے، اس کا نام پاکستان ہے، اس کا نام پاکستان ہے۔ تو یقین جانیے وہ بزرگ جو شیخ الحدیث تھے محمود میاں فرمانے لگے کہ نہیں، یہ پاکستان ایمان سے بھی بڑی نعمت ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ پاکستان ایمان سے بڑی نعمت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایمان تو سب سے بڑی نعمت ہے، اگرچہ کہ پاکستان بھی نعمت ہے۔ وہ کہیں گے پاکستان ایمان سے بھی بڑی نعمت ہے۔ میں نے کہا کوئی دلیل دیجئے۔ کہنے لگے اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ اگر پاکستان جاتا رہا تو خدا بچائے کہ ہمارے ایمان بھی قائم رہیں گے۔ تو ہمارے ایمان بھی مرہون منت ہے پاکستان کے، ہمارے ایمان ڈیپینڈنٹ ہیں پاکستان کے۔ پاکستان ہماری رہائش کی جگہ، پاکستان ہمارا جان،
پاکستان ہمارا دل اور پاکستان ہماری جان. تو اس لیے دوستو وطن سے محبت ایمان میں سے ہے. یہ حدیث بعض لوگ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، یہ حدیث لوگ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ یقین جانیے یہ حدیث، اس حدیث نے حضرت کے مکتوبات میں، سیدنا شیخ احمد سندھی کے مکتوبات میں لکھا ہے، میں پڑھی ہے کہ وطن کی محبت ایمان میں سے ہے. ہم نے صدر اسکول کے اندر جو کچھ ویلیوز بنائی، سب سے پہلے جھوٹ نہیں بولنا. پیارے دوستو تم نے بھی جھوٹ نہیں بولنا. اور پیارے دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ جو بڑے لوگ ہیں نا، جو صالحین ہیں، وہ نا سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جھوٹ ان سے بھی نہیں چھوٹتا. دو چیزیں ان سے نہیں چھوٹتی، جھوٹ اور غیبت. نیکوکاروں کی مجلس میں بھی جھوٹ ہو رہا ہوتا ہے اور غیبت ہو رہی ہوتی ہے. ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بہت بڑے سیاستدان کی کوئی گفتگو شروع ہوگی. میں نے کہا اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کیا اس گفتگو سے آپ اس کی اصلاح کریں گے؟ آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں. میں نے یقین یعنی آج تک زندگی میں یہی کہا، میرا مشرب، میرے اکابر ایسے تھے. میں یہی کہتا ہوں، میں کسی سیاستدان کی، کسی زرداری کی، کسی کی بھی غیبت کرنا حرام سمجھتا ہوں. بس غیبت کرنا حرام ہے. میرے اکابر نے کہا تھا کہ جب تم کسی، حضرت اشرف علی صاحب تھانوی نے کہا تھا کہ جب تم کسی غیر مسلم کی غیبت کرو، غیر مسلم کی غیبت کرو، تو اس وقت تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے معافی مانگو. تو یقیناً میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آدمی کے اندر سے اضطراب نکل جاتا ہے تو اس کے اندر جمود آ جاتا ہے، اور جب جمود آ جاتا ہے تو بھیسی آ جاتی ہے تو پھر قرآن کی آیات سے آنکھوں میں سے آنسو نہیں آتے، پھر آیات وعید سنتا ہے، آیات جہنم سنتا ہے اور اثر نہیں ہوتا. اس کی قلب کے اوپر ایک غلف، ایک وبال، ایک غلاف آ جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، بس اضطراب ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو جگائی رکھتی ہے. یہ میں نے اپنے تبلیغ کے اکابر کے اندر اضطراب دیکھا. وہ ایک دوست تھا، اس کا نام کیا تھا جو شہید ہو گئے تبلیغ، جنید جمشید کے اندر اضطراب تھا. وہ ایک عام انسان تھا، نہ محدث تھا، نہ قاری تھا، نہ حافظ تھا. یہ نعت خواں تو دنیا میں بہت پھرتے ہیں، نعت خواں تو آپ کو پتہ پاکستان میں بھی بڑے ہیں. یہ اضطراب تھا، یہ بے چینی تھی، یہ بے قراری تھی، یہ ایک دل کی تڑپ تھی جو اس کو سونے نہیں دیتی تھی، جو اس کو بیٹھنے نہیں دیتی تھی، جو اس کو لیے پھرتی تھی. اس اضطراب نے اس کو کمال تک پہنچا دیا. یہ جو نعت پڑھتے ہیں نا، میں بھی نعت سنتا ہوں. حضرت میں آپ کو بتاؤں کہ نعت سے کیا ہوتا ہے. یقین جانیے آپ کو نعت سننے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اکثر کو جب نعت سے اضطراب نہ پیدا ہو، جب نعت سے تڑپ اور چیخ اور اٹھان نہ پیدا ہو، اور جب نعت سے صرف ایک کیا کہتے ہیں، ایک راگ اور ایک کان کا سکون اور ایک اس کی میلوڈیس اور لذیذ وائس کو سن کر بس ایک نغمہ تک محدود رہے. یقین جانیے کہ یہ جو نعت ہے، یہ انسان کے اندر آگ لگا دیتی ہے عشق رسول کی. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا تھا. حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ اور رشید احمد گنگوئی میں سما کا اختلاف تھا. اور یہ سما کا اختلاف یہ تھا، سما کہتے ہیں نعت. سما میں یہ بات لازمی ہے کہ نوجوان بچے نہ ہوں، بے داڑھی کے لوگ نہ ہوں، عورتیں نہ ہوں، مزامیر نہ ہوں، میوزیکل انسٹرومنٹس نہ ہوں، اس کے اندر تالی نہ ہو، اس کے اندر قوالی نہ ہو، اس کے اندر دھمال نہ ہو. اور اس کے اندر اگر کسی کو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں حال پڑا تو اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے کہ ہوش میں رہو. تو ایسی شکل میں ہمارے اکابر جو تھے نا، وہ سما سنتے تھے اور اس کے اندر عشق الہی سے جو ان کے دل معمور ہو جاتے تھے. مثلا عاشقوں کی ایک بات سناؤں کہ جس وقت حضرت جو ملتان کے حضرت زکریا ملتانی، بہاؤالدین زکریا، تو ان کے اوپر نہ کچھ اشعار جب کسی شاعر نے رہے کہ رہے سر دوستاں سلامت، سر دوستاں سلامت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. اے محبوب تو تکلیف دوسروں کی طرف کیوں بھیجتا ہے؟ اے میرے محبوب میرا سر جو سلامت ہے،
سر دوستاں سلامت، اللہ تیرے دوستوں کا سر سلامت رہے کہ تو خنجر آزمائی، اگر تو نے خنجر آزمائی کرنی ہے تو میرے سر پہ کر۔ تو انہوں نے چیخ ماری اور جان بحق ہو گئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، ان کا مزار وہاں پر ہے۔ تو یہ اس شاخ کی بات ہوتی ہے۔ تو بیٹا میں تم سے ایک بات بتاتا ہوں، تڑپ بہت ضروری ہے۔ تڑپ، حس، دیکھیں میں حس کی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ حس کس کو کہتے ہیں اور تڑپ کس کو کہتے ہیں؟ ماں سوئی ہوئی ہے، ماں سوئی ہوئی ہے، باپ سویا ہوا ہے، بیٹا آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، تھک کے مارتا ہے، اس کو پتہ نہیں یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، ساری رات اس نے خدمت کی ہے، ساری رات اس نے سحری پکائی ہے اور وہ کیا ہے، اب اتنی محنت اور مشقت میں میری ماں رہی ہے، اب اس کو یہ بھی احساس نہیں ہے میری ماں، میری جنت، میری آخرت، میری دعاؤں کا قلعہ، میری دعاؤں کا قلعہ میری ماں، میری جنت اس کے پاؤں تلے میری جنت۔ میں آپ کو ایک ایسی عجیب بات سناتا ہوں کہ آپ رو پڑیں گے یا میں رو پڑوں گا، یہ جن کی مائیں نہیں ہیں وہ رو پڑیں گے۔ آپ یقین جانیے اکابر میں سے چند ایسے بڑے بڑے شیخ الحدیث اور شیخ المشائخ تھے، اور اکابر میں سے ایسے ایسے بڑے بڑے علماء اور فقہا تھے کہ جو صبح سے لے کے شام تک جو ہے نا دین کے کاموں کے اندر مشغول رہتے تھے، اور ان کو ماں کا حال پوچھنے کی نا ذرا وقت نہیں ملتا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا تو نے مجھے روزانہ 20 منٹ ضرور دینے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا ماں جی ٹھیک ہے، میں نے 20 منٹ دیے، پھر اگلے دن 20 منٹ دیے، پھر اگلے دن 20 منٹ دیے، پھر میری تبلیغی اور تعلیمی اور تحقیقی اور ذکر کی اور اصلاحی مجالس کی جو مشغولیتیں تھیں اس سے میری ماں کو میں وقت نہ دے سکا، پھر 20 دن میں نے نہ دیے، پھر میں آ گیا، میری ماں ناراض ہوئی، لیکن میں ماں کو وقت نہ دے سکا زیادہ۔ اچھا ایک تو میں ایسے بتاتا ہوں کہ یہ لوگ ان کی ماؤں کو اللہ رب العزت روز قیامت اجر دے گا۔ اور دوسری بات ہے بیٹا کہ یہ بچے، یہ شیخ الحدیث زکریا جیسے بچے، یہ جیسے ماں کے بچے، یہ اپنی ماں کو کہاں تک پہنچائیں گے؟ اب خود ہی سوچو، اگر یہ جنت عدن میں ہوں گے تو ان کی مائیں بھی تو جنت عدن تک پہنچ جائیں گی۔ تو یہ مائیں بڑی قیمتی ہوتی۔ اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں، لیکن یعنی اس پڑھ کو میں نا میرے اوپر بڑا ہی اثر ہوا۔ وہ اثر یہ ہوا کہ بڑے بڑے فقہا نے لکھا کہ ہم فقاہت اور علم کے اندر مصروف رہے، اور جب ان کی عمر 60-70 سال ہو گئی تو وہ کہنے لگے اے کاش کہ ہم اپنی ماؤں کو وقت دیتے ہیں۔ کہ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں، جس وقت پیارے دوستو آپ نا اس بات سے نا میری اس بات سے آپ نا فائدہ اٹھا دو، جس وقت یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں جب میں علم دین پڑھتا چلا گیا تو 3 ہی شخصیات میرے پر واضح ہوئیں، ایک اللہ رب العزت کی ذات، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ماں اور ایک باپ، ایک ماں اور ایک باپ۔ یقین جانیے گا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں علم دین پڑھنے کے بعد اور مشائخ کی صحبت کے بعد اور اللہ والوں اور فقہا کی صحبت کے بعد میرا اس حال ہے کہ اگر میرے پاس ماں ہوتی تو میں سامنے بٹھاتا تو میں جیسے بیت اللہ شریف کی زیارت کر کے آؤں اس طرح میں اس ماں کی زیارت کرتا۔ خدا کی قسم مجھے آج صدمہ اسی بات کا ہے کہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا کہ جب باتوں میں نکل گیا، ادھر چلا گیا، یہ ہو گیا، ساری کاموں کے اندر نا میرے دل میں آتا تھا سب کاموں کو پر اللہ کے دین کا کام رکھا جائے، لیکن جب ماں کا مقام آ جائے نا تو پھر ماں کی دلداری ضرور کی جائے، ماں کو ضرور وقت دیا جائے۔ واللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، اگر آج میرے پاس ماں ہوتی تو میں صرف اس کو بٹھا کے اس کا چہرہ دیکھتا، اس کی زیارت ہی کرتا رہتا۔ ماں تو جس حالت میں ہے تو لیٹی رہے، تو بیٹھی رہے، تو کچھ کام نہ کر، میں تیرا چہرہ دیکھتا رہوں، میں تیری زیارت کرتا رہوں۔ خدا کی قسم کہ یہ وہ قلعہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اوپر سے ہزاروں مشقتیں ٹل جاتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اب کون خط نہ آنے میں کرے گا میرا، اب وطن میں کون خط نہ آنے کا کرے گا میرا انتظار، اب دعائے اب کس کو دعائے نیم شب میں یاد آؤں گا، اب رات کی دعاؤں میں کس کو یاد آؤں گا۔ میں یہ ایک آپ کے مرکز پہ لے کے یہ فریاد آؤں گا
دعائے نیم شب میں اب کس کو میں یاد آؤں گا، عمر بھر تو میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ تو اب کس کو ہوگا وطن میں میرا خط نہ آنے کا انتظار، اب کون ہوگا میرے نہ آنے سے بے قرار، خاک مرکز پہ تیری لے کے یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں آؤں گا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، بات جہاں سے چل پڑی، یہ میرا مضمون تو نہیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ زور سے دروازہ بند کر دیا اور ماں سوئی ہوئی ہے۔ اب سنیے، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف فرما ہے اور تہجد کے لیے اور عبادت کے لیے مسجد نبی شریف میں جانا چاہتے ہیں۔ حجرے سے نکل کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگی ہوئی ہے، ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب دیکھیے، ذرا ان کی حس دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھتے ہیں کہ دبے پاؤں چلتے ہیں کہ کہیں کسی کھڑاک سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ نہ کھل جائے، اور کنڈی اور دروازہ، اس کی آواز اور اس کی جو ایک وائس آتی ہے دروازے کی، اس کو اس طریقے سے مینیج کرتے ہیں کہ میرے یہاں سے اٹھنے کے بعد سے لے کر دروازے سے باہر نکل تک کوئی ذرا سا بھی خدشہ، کوئی وائس، کوئی ذرا سے بھی آواز نہ آئے کہ کہیں عائشہ نہ اٹھ جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں آج بات حضرت بریگیڈیئر صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے اور بھی ہمارے احباب یہاں تشریف فرما ہے۔ میں ایک بڑے صدمے کے ساتھ ایک بات اپنے دل سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمیں ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، ہمیں ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے، ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو میں اس دہشت گردی اور ایکسٹریمزم کی ایک داستان سناتا ہوں۔ تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص، یہ فقیہ، بڑے فقیہ نے یہ بات کلام کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جیسے دو منزلہ ہو اور نیچے کوئی آدمی سو رہا ہو اور اوپر آدمی قرآن پڑھ رہا ہو، نیچے آدمی سو رہا ہو، اوپر آدمی قرآن پڑھ رہا ہو، اس قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس کی نیند کھل جائے، کس کی وجہ سے؟ گانے کی آواز کی وجہ سے؟ نہیں، قرآن پڑھنے کی وجہ سے، اس کا قرآن پڑھنا ناجائز ہے، اس کا قرآن پڑھنا مکروہ ہے، اس کا قرآن پڑھنا ممنوع ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور ورثۃ الانبیاء جو دین کا اصل ایسنس اور عرق کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک شخص سو رہا ہے اور تم قرآن پڑھ رہے ہو، اور تم قرآن پڑھ رہے ہو، کہتے ہیں میں قرآن پڑھو، ہاں تم قرآن پڑھ رہے ہو، لیکن ایک مسلمان کی نیند تمہارے قرآن پڑھنے سے خراب ہو رہی ہے، تو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ تم قرآن پڑھو۔ دیکھیے ہمارے اکابر کتنا خیال رکھتے ہیں انسانیت کا۔ با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کا یہ خیال رکھ کر ہسبینڈز کو، خامدوں کو میسج دے رہے ہیں کہ دیکھو بیویوں کا اس طرح خیال رکھا کرتے ہیں، بیویوں کو صرف باندیاں نہیں بنا لیا کرتے، بیویوں کا اس طرح خیال رکھا کرتے ہیں کہ عائشہ کی نیند نہ کھل جائے، عائشہ کو ڈسٹربنس نہ ہو۔ عائشہ سوئی ہوئی ہیں اور میری عبادت کی وجہ سے جو اٹھنا ہے، اور میں اللہ کا نبی ہوں اور میری عبادت کی وجہ سے اٹھ بھی گئی تو کیا ہوا کہ وہ تہجد ہی پڑھ لے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میسج دے رہے ہیں کہ میں دبے پاؤں اٹھتا ہوں، میں کوئی آواز اور شور برپا نہیں ہونے دیتا، میں کوئی کھڑاک نہیں ہونے دیتا تاکہ عائشہ کی نیند میں خلل نہ آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، یہ ہمارے اس نبی کا عمل ہے کہ آج لوگ جس کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں اور ہمارے اسلام کو دہشت گردی کہہ رہے ہیں، کہ وہاں کسی کی نیند کے اندر بھی خلل پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور دیکھیے جو آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہرگز اس کو نچلے آدمی کا خیال رکھا جائے کیونکہ وہ سو رہا ہے، تمہارا قرآن پڑھنا ممنوع ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس اعتکاف کے اندر جو احباب ہمارے بزرگ ساتھی جو ذکر کرتے ہیں، جو سوئے ہوتے ہیں، جو آرام کر رہے ہوتے ہیں، آپ ذکر کیجئے، لیکن ایسی جگہ پہ ذکر کیجئے جہاں ان کی نیند جہاں ان پر یہ ہے وہ اضطراب، یہ وہ حس، اس اضطراب سے حس پیدا ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حس تھی۔ جب آدمی بے حس ہو جاتا ہے تو اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ماں سو رہی ہے، زور سے دروازہ کھٹکاتا ہے، اور سچ پوچھے میں اس کو پتہ کیا کہتا ہوں؟ پیارے دوستوں برا تو نہیں مناؤ گے، میں اس کو ڈنگر کہتا ہوں، میں اس کو جانور کہتا ہوں۔ یہ انسیویلائزڈ غیر مہذب جانور ڈنگر ہے، اس کو پتہ نہیں کہ ماں سو رہی ہے، زور سے دروازہ بند کرتا ہے۔ دروازوں کی اقسام ہوتی ہیں، بس دروازے میں وائس ہوتی ہے، بس نہیں ہوتی۔ تو پیارے دوستوں اپنے اندر حس پیدا کرو، اپنے اندر حس پیدا کرو۔ اس لیے اچھا، قد افلح من تزکا، بے شک فلاح کو پہنچ گیا
جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، فصلى، اور اس نے نماز پڑھی، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، وذکر اسم رب، اپنے رب کے نام کا، اپنے رب کے نام کا۔ اچھا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ رب کا نام کیا ہے۔ رب کا نام، رب کے ایک دیر از اے پرسنل نیم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ کیا ہے بتائیے؟ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ، پھر کہیے اللہ، پھر کہیے اللہ۔ اور اللہ کا صفاتی نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کا نام ہے اسلم، پھر آپ کہتے ہیں اسلم بڑا بہادر ہے، اسلم بڑا شجاع ہے، اسلم بڑا سخی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ صفات ہے۔ ایک اللہ کے صفاتی نام ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک اللہ کا ذاتی نام ہے۔ تو دیکھیں اصل تو نام ذاتی ہوتا ہے، تو اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ تو اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اور اس نے اپنا تزکیہ کیا، اور 3 باتوں کا ذکر ہے، اور اس نے اللہ کا نام جپا، اللہ کا نام لیا، اور اس نے کہا اللہ اللہ اللہ۔ یہ ہمارے صوفیہ اور مشائخ نے قرآن سے ماخوذ کر کے 1200 سال سے ذکر کو جاری کیا، اللہ اللہ، اور فرمایا کہ اس نے نماز پڑھی۔ تو 3 چیزیں کتنی اہم ہیں، ایک تزکیہ اور ایک ذکر اسم ذات اور ایک نماز۔ اس سے ثابت ہوا کہ تزکیہ 2 چیزوں سے ہوگا، ایک نماز پڑھنے سے ہوگا اور ایک اللہ کے ذکر سے ہوگا۔ اچھا بیٹا، میں نے یہ آج میرا چوتھا بیان ہے۔ پہلا بیان تو ہمارے انٹروڈکشن تھا، اس میں اعتکاف میں آپ آئے تو میں نے کہا باتیں نہیں کرنی ایک دوسرے سے تاکہ کانسنٹریشن ڈیولپ ہے۔ اچھا میں آپ کو اگر آپ کو اس بات میں تھوڑی سی پریشانی ہے تو میں بتاتا ہوں، ہم لوگ جس وقت ایگزامز دے دیتے تھے یا ہمارے ساتھی وغیرہ یا اسٹوڈنٹس جب ایگزام دیتے تھے تو وہ اپنے گھروں میں کہتے تھے کہ ہم اپنا کھانا کٹھے بہن بھائی بیٹھ کے نہیں کھاتے تھے۔ اچھا، اور ہم نا سیپریٹ کھانا کھاتے تھے، ٹیبل پہ بیٹھ کے سارے کھانا نہیں کھاتے تھے، سیپریٹ کھاتے تھے۔ اس کی وجہ سے جب ہم آپس میں بیٹھیں گے تو ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، پھر مختلف قسم کی باتوں سے ہمارے قلب پر اس کے اثرات ہوں گے، ہمارا فوکس خراب ہو جائے گا۔ تو کئی لوگ ایسے تھے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں تھا تو بڑی مزے کی آپ کو بات سناؤں، اب یہ بات 70s کی ہوگی۔ اچھا اس میں نا ایک بڑی آپ کو لطیفہ سناؤں کہ ہم کہتے تھے اس کا کھانا ڈال جایا کرو، جانور کو چارہ ڈالتے ہیں نا، وہ ایسے تھا کہ ہوتا یہ تھا کہ 15 سے 25 لڑکے ہر وقت ایسے ہوتے تھے جو یہ کہتے تھے اپنے خادم کو، پی این کو، کہ تم نے نا مجھے 2 وقت کھانا ڈال دینا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دروازہ کھول کے اور اندر کھانا رکھ کے تو باہر سے تالا مار دینا ہے۔ اچھا اس لیے کہ بعض نا ٹائم ویسٹرز ہوتے تھے، وہ آتے تھے اور اندر سے دروازہ بند۔ آپ یقین جانیے میرے ساتھیوں میں سے ایسے تھے کہ جو 24 گھنٹے جو تھے نا، 24 گھنٹے ادھر ہی بیٹھ کے نہ پڑھتے رہتے تھے، اور ان کا کام تھا پڑھنا اور سونا، پڑھنا اور سونا اور کھانا، اور وہ باہر نہیں نکلتے۔ جب ہم کینٹین میں جائیں گے نا تو راستے میں لوگ ہمیں دوست ملیں گے نا تو ہم بات چیت کریں گے نا، ہماری توجہ خراب ہو جائے گی۔ اور میں نے کہا خدا کے بندو نماز تو پڑھ لیا کرو۔ اب دیکھیں یہ وہ لوگ جو تھے نا وہ دیندار نہیں تھے، جیسے کہ ہم نماز اپنے کمرے میں پڑھ لیتے ہیں۔ میں کہ تم نماز مسجد میں پڑھو برکت ہوگی۔ کہتے ہیں دیکھو بات یہ ہے جب مسجد میں آئیں گے پھر لوگوں سے بات کریں گے، پہلے تو ہم کمرے سے نکلیں گے، پھر ہم برآمدے میں آئیں گے، پھر ہم نیچے جائیں گے، پھر کوئی یار مل جائے گا، پھر پڑھے گا تم نے کتنے پڑھا تھا، تم کیا کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے، پھر دوسری قسم کی باتیں شروع ہو جائیں گی، ہماری جو کانسنٹریشن اور فوکس ہے نا وہ ہٹ جائے گا۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ بیٹا باتیں نہ کرو۔ اب آپ کو میں ایک لطیفہ بھی سناتا ہوں اور حقیقت بھی بتاتا ہوں۔ اصل پہلے لوگوں میں سے ایسے تھے کہ جب لوگ ان مشائخ کے پاس جاتے تھے تو ان کو کہتے تھے ٹھیک ہے تم اللہ کا قرب چاہتے ہو، کہتے تھے اس حجرے میں چلے جاؤ۔ حضرت وہ 6 ماہ اس حجرے میں بند کر دیتے تھے، روٹی ڈال دیتے تھے، ڈالنے کا لفظ روٹی ڈال دیتے تھے، اور ساتھ نہ وہ نماز کی دعوت دیتے تھے، اور اتنا ذکر کراتے تھے، اتنا ذکر کراتے تھے، جس وقت باہر آتا تھا تو ہر چیز اس کے قلب سے فنا ہو جاتی تھی اور وہ مقام فنائیت پہ چلے جاتے تھے۔ پھر ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو اللہ رب العزت سے غفلت نہیں ہوتی تھی اور ان کے قلوب اللہ سے واصل ہو جاتے تھے۔ تو یہ مجھے بعض احباب نے کہا، اور بعض لوگ پتہ کیا کرتے تھے وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو، تھوڑا سا آپ ہی ذرا سوچیں اس کو۔ بعض لوگ کہتے تھے اچھا آپ ہم سے بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں، ہاں ہاں ٹھیک ہے بیعت ہو جائیے، لیکن کچھ شرائط ہیں، وہ ہے کہ پہلے آپ کو کفن دینا پڑے گا۔ لوگ یقین جانیے
پہلے نہ اس کو کیا کرتے تھے، اس کو نہ پھٹے میں لٹا دیتے تھے اور وہی 2 کپڑے بنا دیتے تھے، اس کو غسل دیتے تھے، اس کے دائیں کروٹ لو، اس کے بائیں کروٹ لو، اس کو اوپر کرو پیچھے کرو، اس کو غسل دے کے اور کفور بھی لگا دیتے تھے، اور کفور لگانے کے بعد کفن پہنا دیتے تھے، اور یقین جانیے میرے حضرت دستگیر فرماتے ہیں بعض تو قبر میں بھی ڈال آتے تھے، بعض وہ چیخیں نکلاتی تھیں اور ان کو فکر آخر یاد آ جاتی تھی، اور وہ سلوک ان کا نام بیعت ہونے کے ساتھ ہی طے ہو جاتا تھا۔ تو بعض لوگ یہ تھے وہ کہتے تھے کہ 6 ماہ کے لیے اس کو نام اس محراب میں بند کر دیتے ہیں، روٹی ڈالتے جائیں گے۔ تو اسی طرح میرے جو میڈیکل کالج کے دوست تھے ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے بیٹا اتنی فوکس اور اتنا توجہ اور وہ چیزیں دیکھیں بیٹا، دماغ کے ہر سیل ایک بلب کی مانند ہے، وہ بلب کی روشنی تیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا نا بعض اوقات ایک ایسا ہوتا ہے اسکریو کہ جس کے ساتھ آپ وولٹیج زیادہ کرتے ہیں تو بلب کی روشنی تیز ہوتی جاتی ہے، 20 30 40 60 180، تو ان کے بلب پہ جو واٹس ہیں 180 پہ کام کر رہے ہوتے تھے۔ نتیجہ یہ جو کتابیں یوز کرتے تھے، اور یقین جانیے ہمیشہ ٹاپرز وہی لوگ تھے، تھرو آؤٹ انہوں نے قبضہ کیا ہوتا، یعنی ڈسٹنکشن پر وہ 20-25 لڑکے ٹاپ کرتے تھے، اس کی وجہ یہی تھی اپنا وقت نہیں ضائع کرتے تھے۔ بیٹا یہی اصول یہاں پر کار فرما ہے، کیونکہ دماغ کا پرنسپل اور پروسیجر اور فنکشننگ تو ایک ہی ہے نا۔ تو اس اعتبار سے نا میں نے کہا تھا کہ ابھی پہلی بات یہ تھی کہ آپس میں بات چیت نہ کریں، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں، سرنڈر کر دیں اور ذکر کریں، اور کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا۔ جمود کو توڑیے، جمود کو توڑیے، غفلت کو توڑیے، اور یہ جو سکون ہے نا، اور اس سکون کو چھوڑیے، یہ سکون آپ کو بے سکون کر دے گا۔ اضطراب پیدا کیجیے دل کے اندر نا، تڑپ، اور دل کے اندر کچھ کڑک پیدا کیجیے، کچھ اللہ رب العزت کی محبت کی آگ بھی پیدا کیجیے۔ یہ ذکر جو ہے نا، یہ اللہ رب العزت کی محبت کی آگ لگانے کے لیے ہے۔ یہ ذکر جو ہے نا، اللہ 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 اللہ، یہ آگ لگانے کے لیے، یہ ذکر جو ہے نا یہ آگ لگانے کے لیے، اللہ کی محبت کی آگ لگ جائے۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ لگے گی نا، اس وقت سارا قلب روشن ہو جائے گا، اور پھر کسی چیز کے اندر لذت نہیں آئے گی، پھر لذت صرف اللہ کے نام میں آئے گی۔ ابھی تو گٹھیا گٹھیا چیزوں کو دیکھنے سے بھی لذت آ جاتی ہے نا، یہ مٹی کی مورتوں کو دیکھنے سے آدمی متاثر ہو جاتا ہے نا۔ جب اللہ رب العزت کا حسن و جمال قلب میں آئے گا اور اللہ کی عشق کی آگ قلب کے اندر جب داخل ہوگی، تو پھر یہ لڑکیاں، یہ چھوکریاں، یہ مٹی کی مورتیں، اس کی طرف طبیعت کا میلان نہیں ہوگا۔ پھر اس حسین اور وہ اس حسن کی طرف کہ جو اللہ کا حسن ہے، اس کے جمال کی طرف دھیان ہوگا، کیونکہ آدمی محبت کرتا ہے کمالات کی وجہ سے اور جمالات کی وجہ سے، جمالیات کی وجہ سے۔ تو جتنا جمال اور جتنا کمال اللہ رب العزت کی ذات میں ہے، کسی اور میں نہیں ہے۔ تو پہلی میں نے مجلس یہ کی، دوسری مجلس میں نے نماز کی۔ نماز سے میرا مقصود صرف یہ تھا کہ بیٹا دیکھو میں کیا بتاؤں، اب دیکھیں آپ میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو بزرگوں کی بہت قدر کرتے ہیں، اب میں ان کے ریفرنس سے آپ کو بات بتاتا ہوں، ان کے ریفرنس سے آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہم تو اس کو بیان بھی نہیں کرتے، آپ ناراض نہ ہو جائیں، پر دیکھیے سیدنا عبدالقادر جیلانی کو سے تو سبھی کو محبت ہے نا، وہ اللہ کے ولی تھے۔ لکھتے ہیں کہ بے نمازی کو، میں باقاعدہ ان کے الفاظ کو پڑھا ہے میں نے، کہ بے نمازی کو، یہ کوئی شرع کا مسئلہ نہیں ہے بیٹا، یہ کوئی فقہ نہیں ہے، کیونکہ سیدنا عبدالقادر جیلانی جو فرما رہے ہیں وہ حدیث نہیں ہے، لیکن دیکھیے وہ اللہ کے ولی کیا کہہ رہے ہیں کہ بے نمازی کو غسل نہ دیا جائے، بے نمازی کو غسل نہ دیا جائے۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں، بے نمازی کو کفن نہ دیا جائے، بے نمازی کی نماز نہ پڑھائی جائے، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ ہم مرزائیوں کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہیں کرتے، لیکن بہرحال فقہا نے یہ ان کا قول ہے، فقہا ہمارے مشائخ جو فقیہ ہیں ائمہ حضرات، ان کے اقوال مختلف ہیں۔ اچھا، ائمہ حضرات میں بھی آپ کو میں بتاؤں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ حیران ہوں گے، کہتے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے۔ زمین کے اوپر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ کو سجدہ ہی نہ کرے؟ اے انسان،
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے اللہ رب العزت نے پیدا کیا، تو سجدہ نہیں کرتا زمین پہ، تو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، تجھے زمین کے اوپر رہنے کا حق نہیں ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں، کتنے بڑے امام ہیں، اور امام شافعی اور کچھ اور امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نا حضرت امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں اس کو جیل بھیج دیا جائے، اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ مطلب اس سے یہ لوگ کتنے کریم ہیں اور کتنے رحیم ہیں، لیکن یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اس کی نحوست کتنی ہے۔ اور ایک حدیث میں سیدنا عبد القادر جیلانی ایک حدیث کو کے ریفرنس سے بیان کرتے ہیں کہ بے نمازی کی نحوست 40 کروڑ تک جاتی ہے۔ تو بیٹا اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہو کہ پرابلمز بہت زیادہ ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں، مشقتیں بہت زیادہ ہیں، کام نہیں ہوتا، ڈیل رک جاتی ہے، مسائل بہت ہیں، نماز تو پڑھو، اور نماز پڑھنے کی دوسروں کو دعوت دو۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا آپ چلے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے، تو کم از کم یہ ہے کہ آپ نے اس بات کا ارادہ کرنا ہے تا دم آخر نماز کو قائم کرنا ہے۔ تیسرا بیان میں نے کل اس لیے کیا تھا کہ دیکھیں ہم نا گناہوں سے اٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہا تھا کہ توبۃ نصوحا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ۔ اس میں نے آپ کو بیان کیا تھا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ یہ میں نے کیوں بیان کیا تھا یہ میں بتاتا ہوں۔ اس لیے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ماشاءاللہ آپ اکثر 90% گناہوں سے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن بیٹا جب انسان کے سینے میں حسد ہوتا ہے، جب اس کے اندر کینہ اور بغض ہوتا ہے، یا اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، یا اس کے اندر ریا ہوتی ہے، یا اس کے اندر بخل ہوتا ہے، یا اس کے اندر ناشکری ہوتی ہے، تو اس سے تباہی مچ جاتی ہے، دین میں تباہی مچ جاتی ہے۔ دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے نصف دین شکر ہے، نصف دین شکر ہے، اور نصف دین صبر ہے، نصف دین شکر ہے۔ اور ناشکری کے بارے میں خود فرمایا ہے لئن کفرتم ان عذابی لشدید، تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے۔ اب بتاؤ عذاب ہی نہیں، ان عذابی لشدید، اللہ شدید میں لام کیا ہے؟ لا تاکیدی ہے، لا شدید۔ ان کیا ہوتا ہے؟ ہر مشبہ بالفعل، اور ان کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ تاکید کے لیے۔ ان عذابی، یا کس کی طرف ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف۔ ان بے شک کہ میرا عذابی، میرا عذاب لشدید ہے، جو ناشکرا ہو، ناشکرا اس کا مطلب ہے ناشکری کرنا کبیرہ گناہ ہوا، اور صبر نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہ رہنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہوا۔ تو بیٹا دین کے وہ شعبے جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہم ناشکری بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے راضی بھی نہیں رہ رہے ہوتے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہی نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ان گناہوں کی جو ڈیٹیلز اور اس کا ویژن براڈ کرنے کے لیے قرآن نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ جتنے ظاہری گناہ کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دو، اور جتنے باطنی گناہ کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دو۔ اور ابھی میں نے تمہیں کلام میں بتایا کہ ظاہری گناہ میں 2 گناہ ہم کرتے ہیں بیٹا، ہم کرتے ہیں۔ نیک لوگ، اور معذرت کے ساتھ ہم جیسے، میرے جیسے علماء اور میرے جیسے جن کو لوگ مشائخ میں ڈال دیتے ہیں، وہ غیبت بھی کرتے ہیں، چاہے دوسرے مشائخ بھی کرتے ہوں، اور وہ بھی کرتے ہیں غیبت بھی، اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، وقت کی مصلحت کی خاطر بات کو بدل دیتے ہیں۔ تو اس سے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک ساتھی، ایک عالم میرے پاس آئے تو بہت بڑے تھے، تو ان کو انہوں نے کہا کہ کوئی نصیحت کریں، تو شرم بہت آئی کیونکہ عمر اور پھر عالم، میں نے کہا جھوٹ نہ بولا کریں۔ تو وہ بس یہ بڑے حوصلے سے میں نے کہا اپنی قوت جمع کر کے نا، میں نے کہا جھوٹ نہ بولا کریں۔ ان کا خط آیا کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی، ساری اشیاء میرے ہاتھ سے، میں گناہ سے توبہ کر چکا ہوں۔ وقت اور مصلحت کی اعتبار سے جب جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو لوگوں کی خیرخواہی کے خیال سے بیانات میں جھوٹ بول دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ جھوٹ بولنا بالکل حرام ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کسی۔ ہم نے شجر میں سب سے پہلے کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، پھر کہا ماں باپ کا ادب کرو، پھر ہم نے کہا ہے کہ روزی حلال کھاؤ، یہ ہم نے ویلیوز دی ہیں، روزی حلال کھاؤ، ہمارے بچوں کو پتہ ہے۔ پھر ہم نے کہا ہے کہ کسی کو ایذا، مینٹل ٹارچر نہ پہنچاؤ، پھر ہم نے کہا ہے وطن سے محبت۔ تو مختلف چیزوں پر ہم نے
ہم نے کہا بھی ہم نے ان لوگوں کو ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں مومن بنو، ہم نہیں کہتے مولوی بنو، ہم کہتے ہیں مومن بنو۔ مولوی بننے کو نہیں کہتے، مومن بنو، مومن بنو، لیٹسٹ نالج لو، بہترین سائنٹسٹ بنو، بہترین ڈاکٹر بنو، نیورو سرجن بنو، نیوکلیر سائنٹسٹ بنو، لیکن مومن بھی تو بنو، مومن بھی بنو، مومن بھی بنو۔ اس وقت امریکہ کے اندر اتنے ایسے لوگ ہیں، آپ یقین جانیے کہ جو ٹاپ موسٹ پیتھولوجسٹ ہیں، ایمیونالوجسٹ ہیں، حضرت والا سے بیعت ہیں، اور وہ مومن ہیں اور باشرہ ہیں، اور ان کی بکس پڑھائی جا رہی ہیں، ان کی بکس میڈیکل کالج میں پڑھائی جا رہی ہے، پیتھولوجی کی بکس میڈیکل کالج میں پڑھائی جا رہی ہے، لیکن وہ مومن ہے۔ تو تم مومن بنو اندر سے۔ ایک ڈاکٹر ذیشان ہے، ماشاءاللہ لب سے کوالیفائڈ ہیں، اور دیکھیں مومن ہے، اس جامعۃ الرشید میں کام کر رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی کمال رکھتے ہیں اور دینی اعتبار سے بھی کمال رکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں مومن بنو۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس وقت یعنی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ گناہوں سے بچو۔ گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اچھا میں ایک بات عرض کروں کہ اگر گناہ کا اتنا ہی بتا دیا جائے کہ گناہ انسان کو وہ کہ جو تیرا محبوب ہے وہ اللہ ہے، اللہ تو ہی محبوب ہے، تو ہی مقصود ہے، تو ہی مطلوب ہے۔ گناہ انسان کو مطلوب سے دور کر دیتے ہیں، محبوب سے دور کر دیتے ہیں، مطلوب سے دور کر دیتے ہیں، مقصود سے دور کر دیتے ہیں۔ کیا آپ کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ گناہ آپ کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں؟ یعنی اس کے اوپر بہت ساری لمبی لمبی وعیدیں تو چھوڑیے، کیا ایک اللہ کے عاشق کے لیے، اور یہ پکی بات ہے، قسم کھاتا ہوں آپ سب اللہ کے عاشق ہیں، مجھے معلوم ہے آپ اللہ کے عاشق ہیں، اگر آپ بیٹا اللہ کے عاشق نہ ہوتے تو اعتکاف نہ کرتے، تو تم نہ قسم کھانا، میں قسم کھاتا ہوں کہ تم اللہ کے عاشق ہو، تم اللہ کے عاشق ہو، اس لیے یہاں بیٹھے ہو۔ تو پیارے پیارے عشاق یہ بتاؤ، عشاق الہی یہ بتاؤ کہ وہ چیز جو تمہارے محبوب سے تمہیں دور کر دے، اور تم کہتے ہو میرا محبوب اللہ ہے، تو جو چیز تمہارے محبوب سے تمہیں دور کر دے اور وہ گناہ ہے، تو کیا تم گناہوں سے ڈرو گے نہیں؟ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو گناہوں کے مضر اثرات کو جانتا ہو، کہ اللہ تیری نافرمانی، لوگ کہتے ہیں گناہ ہو گیا، کیا ہو گیا، گناہ ہو گیا، کیا ہو گیا، توبہ 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 توبہ، گناہ ہو گیا، کیا ہو گیا، ذرا دیکھو تو صحیح، تم ریڈ لائٹ کراس کرتے ہو تو پریشان ہو جاتے ہو اگر سارجنٹ کھڑا ہو، اور تم کہتے ہو گناہ ہو گیا، تو کیا ہو گیا؟ تم نے اللہ رب العزت کی باندھی حد کو توڑا، اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور تم کہتے ہو رب کی خلاف ورزی کی، تو کیا ہو گیا؟ تو پیارے بچوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، گناہوں سے بچو، اور یہ پکی بات ہے۔ ڈاکٹر شاہد اویس آپ کو یہ بات کہتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کو دیکھ کر قسم کھاتا ہے کہ اس وقت اتنے اوقات باقی ہیں کہ اگر تم یہ چاہو نا کہ تمہارے نامہ مال میں ایک گناہ بھی باقی نہ رہے، تو اللہ کی قسم ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے کہ بیٹا، ایک تو تم مسلمان ہو، ایک تم کلمہ گو ہو، اور ایک تم رمضان میں ہو، ایک آخری عشرے میں ہو، ایک اللہ کے گھر مسجد میں ہو، اور ایک اعتکاف میں ہو، اور ایک تم تاخراتوں میں ہو، کوئی وجہ نہیں۔ اور بیٹا دیکھنا، اس کے بعد پورے سال تک ایسا موقع دوبارہ نہیں آئے گا، تم اس چوٹی پہ ہو، تم اس ہائٹ پہ ہو، تم اللہ کی ایسی قربت پہ ہو، آسمان دنیا پہ اللہ اتر آئے ہیں، وہاں سے میسیج آ رہے ہیں، تم بھی آسمان دنیا تک اس وقت پہنچے ہوئے ہو، لہذا اس چوٹی سے مانگو، اب بلندی تمہاری بہت زیادہ ہے، اپنے مقام کو بھی سمجھو اور اس رحمت کو بھی سمجھو، اور اللہ کا بھی تعارف کراؤ کہ وہ بہت کریم ہے۔ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم اتنے گناہ لے کے آؤ کہ تمہارے گناہ اس آسمان کے کناروں تک، ایٹ دا بریم آف اسکائز، تمہارے آسمان کے کناروں تک تمہارے گناہ بھر جائیں، آسمان کے کناروں تک، الحمدللہ پیارے بچوں، تمہارے گناہ آسمان کے کناروں تک نہیں، یہ میں کہہ دیتا ہوں، تم عاجزی و تواضع کی وجہ سے شاید ڈر جاؤ، بیٹا تمہارے گناہ آسمان کے کناروں تک نہیں ہے، تمہارے گناہ، یہ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، آسمان کے کنارے تک نہیں ہے۔ اگر تمہارے گناہ آسمان کے کناروں تک ہو اور تم اللہ رب العزت سے مغفرت چاہو، اور یہ سمجھو کہ اللہ رب العزت کی ذات معاف کرنے والی ہے اور اس کو معاف کرنے والا سمجھو، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے بڑھ کر اپنی مغفرت اور رحمت اور عفو اور درگزر لے کر تمہیں ملوں گا اور تمہارے پاس آؤں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا، جو میں آپ کو ایک میسیج دے رہا ہوں، دیکھو بیٹا میں بیان نہیں کر رہا،
میں نا تزکیہ، پیوریفیکیشن، اندر سے صفائی، میں کہہ رہا ہوں صاف ہو جائیے، پاک ہو جائیے، پاک ہونے کا وقت ہے۔ دیکھیے نا آپ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کپڑے بھی گندے ہیں اور فلاں بھی، پسینے کی بو بھی ہے، سویٹنگ بھی ہو رہی ہے، بالوں سے بھی بو آ رہی ہے، بال بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ آپ کہتے ہیں پانی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ڈٹرجنٹ نہیں ہے، سوپ نہیں ہے، اور دیکھیے آپ کو یہ کہا جاتا ہے لو سوپ بھی لے لیجئے، پانی بھی لے لیجئے، ڈٹرجنٹ بھی لے لیجئے، وافر قسم کا پانی لیجئے، اعلیٰ قسم کی واشنگ مشین لے لیجئے۔ تو گویا صفائی کے سارے اسباب موجود ہیں، اور اس کے باوجود بیٹا پھر بھی تم گندے رہو، تو گندے تم ہو نا، اللہ نے تو تمہیں گندا نہیں رکھا ہوا نا۔ دیکھو جب تمہارے پاس صفائی کے سارے اسباب موجود ہوں اور تم اپنے آپ کو صاف نہ کرو، اپنے آپ کو پاک نہ کرو اور گندے ہی رہنا چاہو، تو شکوہ کس بات کا؟ اس لیے آتا ہے ہلاک ہو جاؤ وہ شخص کہ جس سے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ پیارے بچوں آپ دیکھو کہ کہتے میں بھوکا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو کوئی آدمی کھانا بھی لے آئے، پکا کے بھی لے آئے، ٹیبل پہ بھی رکھ دے، آپ کے سامنے بھی رکھ دے۔ پیارے بچوں وہ کھانا آپ نے منہ میں تو لے کے جانا ہے کہ نہیں جانا؟ اب آپ کہتے ہیں منہ میں بھی میرے ڈال دے، نہیں، جی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دین حق ہے۔ تم اتنی کراہت اس سے کر رہے ہو، تم اس سے کراہت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کھول کے نہیں پلائیں گے۔ اس کے تو تم مکلف ہو نا کہ اس کھانے کو لے کے منہ میں لے جاؤ۔ بیٹا اس وقت واللہ میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں کہ ریڈی میڈ ہر شے اویلیبل ہے، سیزن لگا ہوا ہے مغفرت کا، ہر جگہ مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بیٹا تم مسجد میں ہو، مسجد میں تو عظیم الشان مغفرت کی شان موجود ہوتی ہے۔ یہ مغفرت آج بیڈ روم میں ہے، ڈائننگ روم میں ہے، لاؤنج میں ہے، کچن میں ہے، یہ مغفرت تو گھروں کے دروازوں پہ ہے، ڈور سٹیپ پہ نہیں، ڈورز کے اندر ہے، بیڈ رومز کے اندر ہے، مغفرتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، لیٹے ہوئے مانگو، بیٹھے ہوئے مانگو، جس حالت میں بھی مانگو، بس سچے دل سے مانگو، اضطراب سے مانگو، ندامت اور شرمندگی کے آنسوں کے ساتھ مانگو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مجرم سمجھ کے معافی مانگو، اور وہ اللہ میں سر سے لے کر پاؤں کا گناہ میں ڈباؤں۔ اس حالت میں تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگو، یقیناً تم معاف کر دیے جاؤ گے، یقیناً تم صاف کر دیے جاؤ گے۔ اور بیٹا لا تدع ذنبا الا غفرتہ، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اور کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑنا کہ جس کو تو نے معاف نہ کر دیا ہو۔ میں تجھے قسم کھاتا ہوں بیٹا تم ہی ہو قصوروار کہ اگر تمہارے گناہ معاف نہ کیے جائیں، تم بھی قصوروار ہو، اور رب تو اس کی رحمت کا جو اس سمندر ہے وہ ٹھاٹے مار رہا ہے۔ تم بھی گناہگار ہو، تمہیں مانگنا نہیں آتا، تم مانگتے نہیں، تمہارے لپس آپس میں جڑے ہوئے کیوں ہیں؟ تمہارے اندر سے ہجان اور اضطراب کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، اور تم اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں گر گڑاتے، کیوں نہیں مانگتے؟ ابھی میں ایک جگہ پر تھا اور وہاں پر میں ٹھہرا، اور وہاں پر ایک عرب لڑکا تھا، اور وہ عرب لڑکا جو تھا اس کی چیخیں نکل رہی تھی، وہ اس نے جینس پینٹ پہنی ہوئی تھی لیکن اس کی چیخیں نکل رہی تھی، وہ چیخوں کے ساتھ اللہ کو پکار رہا تھا، سارے لوگ اس کی چیخوں کو سن رہے تھے، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میری چیخیں کیسے نکل رہی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کی چیخوں کے اوپر اس کو پاک کر دیا، اس کو صاف کر دیا۔ کوئی آدمی اس طرح اللہ کو پکارے، اللہ تو اس سے بہت پہلے رحم فرما دیتے ہیں، اور چیخیں جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں وہ تو قلوب کو صاف کر دیتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شان نے فرمایا کہ ابراہیم اپنے دل کو دھو لیا کرو۔ فرمایا کیسے؟ باہر تو پانی نہیں پہنچتا۔ فرمایا کہ اپنی ندامت اور شرمندگی کے آنسوں کے ساتھ اپنے قلب کو دھو لیا کرو۔ تو عزیزان گرامی، میں اس تیسری جو ایک میرا معاملہ بیان تھا اس سے مقصود تھا اپنے آپ کو صاف کیجئے، پاک کیجئے، اس حالت میں ڈر نہ جائیے، اس حالت میں عید نہ ہونے دیجئے کہ آپ کے نام اعمال پر کوئی گناہ لکھا ہو، اور یاد رکھنا کہ اگر یہ گناہ لکھا ہوگا تو تمہاری وجہ سے ہوگا، اللہ کی رحمت تو اس کو معاف کرنے کے لیے تیار تھی اور تم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ البتہ میں ایک مثال اور دے دیتا ہوں، ہر جگہ میں دیتا ہوں، اس دفعہ اس جگہ نہیں دی تو دوبارہ میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات واضح ہو جائے۔ بیٹا ایسے ہوا کہ موسلادھار بارش ہو رہی تھی، اس موسلادھار بارش نے ندی نالوں کو بھر دیا، اور اس نے بڑے بڑے کنووں کو بھر دیا، اور اس نے تالاب اور دریاؤں کو بھر دیا۔ ایک گھڑا تھا، مٹی کا گھڑا، ایک گھڑا الٹا پڑا، ایک گھڑا الٹا پڑا،
الٹا پڑا. کیا پڑا؟ الٹا پڑا. اس کے اوپر بارش ہوتی رہی. کچھ دیر کے بعد جب بارش تھمی تو اس گھڑے نے کیا گیلا اور بارش سے کہا کہ تو نے تو ندی نالے بھر دیے اور میں تو چھوٹا سا گھڑا تھا, مجھے نہیں بھرا. بارش نے کہا تو الٹا پڑا تو متوجہ نہیں تھا, تو ریجیکٹ کر رہا تھا. حدیث میں آتا ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر اللہ جل شانہ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. نماز کے اندر اللہ جل شانہ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اور جب بندہ کسی اور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ میسج دیتے ہیں, میرے بندے تو کدھر دیکھتا ہے, میری طرف دیکھ. اور اس کے بعد پھر وہ متوجہ نہیں ہوتا, اللہ دوبارہ میسج دیتے ہیں اور تیسری دفعہ میسج دیتے ہیں, اور پھر جب توجہ نہیں دیتا تو اللہ رب العزت اپنا چہرہ ہٹا دیتے ہیں. اس سے بڑی کیا بات ہے کہ کیا عظیم ملاقات ہے کہ حدیث میں آتا ہے. اور یہ حدیث میں نے کوئی بڑی آپ کو یعنی کچھ یہ حدیث تو حضرت شیخ الحدیث زکریا نے نور اللہ مرقدم نے فضائل نماز میں لکھی ہے. آپ نے کیسے مس کر دی؟ ہر نماز میں اللہ رب العزت بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. بندہ اللہ رب العزت بندے کو دیکھ رہے ہیں, متوجہ ہو رہے ہیں. اینی پرابلم, کوئی مسئلہ, کوئی چیز, اور ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے, وہ بڑی برکت والا مہینہ ہے. عبداللہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, وہ حدیث فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے, وہ بڑی برکت والا مہینہ ہے. آپ دیکھیں, آپ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کیوں؟ برکتوں کے لیے. آپ نیک لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ برکات کے لیے. تو اس مہینے کے اندر برکات نازل ہو رہی ہیں. نمبر 2 فرمایا ہے کہ اس برکتوں والے مہینے کے اندر اللہ جل شانہ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں اس معنی کو؟ اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں. ہاں جی, گورنر کی کچہری ہوتی ہے, کوئی آدمی کہتا ہے, کوئی اپلیکیشنز لے کے دے رہا ہوتا ہے, ہر آدمی کہتا ہے کائنڈلی میری طرف متوجہ ہو جائیے, میری طرف دیکھ جائیے, اور جس کی طرف گورنر متوجہ ہو جاتا ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری طرف متوجہ ہوں. دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے روز قیامت اللہ جل شانہ نہ کفار کی طرف متوجہ ہوں گے, نہ ان کی طرف دیکھیں گے, نہ ان سے کلام کریں گے, نہ ان سے بات کریں گے. اور یہ بہت بڑا عذاب ہوگا. نہ ان کی طرف دیکھیں گے, نہ ان کی طرف کلام کریں گے. ایک لطیفہ سناؤں, چھوٹا سا لطیفہ, بڑا ڈر بھی لگتا سناتے ہوئے. وہ مجھے نا ایک ٹیلی فون آیا ایک نئی دلہن کا. انہوں نے کہا میرا میاں مجھ سے ناراض ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں. اس نے کہا حضرت میں نا پورا میک اپ کر کے نکلی تو میرا میاں مجھے کہتے ہیں میں تجھے دیکھتا ہی نہیں. میں نے کہا اس سے کیا ہو گیا؟ کہ اتنی بڑی بات آپ کو بتاؤں, آج میرے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ ویسے میں نے یقین جانی اس نے مجھے دین سکھا دیا. اس نے کہا میں پورا میک اپ کر کے باہر نکلی اور میں پوری پریپیئرڈ تھی, میں نے فنکشن میں جانا تھا. پتہ نہیں کیا ہوا, ابھی تو 6 ہفتے بھی نہیں ہوئے میرج کے. تو میں ویل ڈریس تھی اور میرے میاں نے مجھے دیکھنے سے انکار کر, میں تمہاری طرف نہیں دیکھتا. وہ میری طرف دیکھتا ہی نہیں تھا. حضرت یہ واقعہ اس نے میرے ساتھ کیا. اس نے یہ کہہ کے یہ ثابت کیا کہ میں تو تباہ ہو گئی, ہلاک ہو گئی. دیکھیں میاں اس کی طرف نہیں دیکھتا, اس کا یہ کتنا بڑا روگ ہے. جس وقت روز قیامت اللہ رب العزت کفار کی طرف نہیں دیکھیں گے, اس سے کلام نہیں کریں گے, اس سے بات نہیں کریں گے, تو یہ بہت بڑا روگ ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی کسی سے ناراضگی کا اظہار کر کے اس کو گالیاں دے دے تو یہ معمولی بات ہوتی ہے. لیکن ناراضگی کا اظہار اپنے عزیز و اقارب سے اس طرح کرنا کہ خاوند اپنی بیوی سے کلام کرنا بند کر دے, باپ اپنے بیٹے سے کلام کرنا بند کر دے, استاد اپنے شاگرد سے کلام کرنا بند کر دے, تو یہ بہت بڑی جو ہے نا ایک بہت بڑی الحمدللہ یہ بہت بڑی مشقت اور مصیبت ہوتی ہے. کوئی کسی کو دیکھنا بند کر دے. تو میں آپ کی خدمت میں کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ رمضان کے اندر اللہ رب العزت رمضان کے اندر اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. میرے بندے تجھے کوئی مسئلہ ہے, تجھے کوئی پرابلم ہے, تو کیا چاہتا ہے؟
تو کیا لینا چاہتا ہے، تیری کیا مرادیں ہیں؟ آپ نے اپنی مرادیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو فرمایا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، نمبر 1 اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرماتے ہیں، نمبر 2 اس میں اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، نمبر 3 اس میں اللہ تعالیٰ شان و تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، تمہارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، نمبر 3 نمبر 4 اس میں اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ نہایت ہی شکی ہوگا وہ شخص کہ جو اس مہینے سے محروم ہو جائے۔ تو اس لیے میں نے یہ کلام کیا کہ آپ اپنے آپ کو صاف کیجئے۔ دیکھیے میں وہی چیز ریپیٹ کر رہا ہوں، جب آپ نے جب ایک ہوتا ہے بیان، ایک ہوتا ہے مجلس، ایک ہوتا ہے تربیتی مجلس میں بتایا جاتا ہے اپنے آپ کو صاف کیجئے، اور آج ہی صاف کر لیجیے۔ آج کی رات 24ویں رات ہے، آج اپنے آپ کو صاف کر لیجیے۔ اور یہ بات یاد رکھنا بیٹا کہ 24 اور 25 میں فرق پتہ کتنا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ ایسے کریں کہ آپ نا 10 گراف ایک پہلے زیرو لائن ڈرا کر لیں، اس کے اوپر ایک ورٹیکل کیا اس کو کہتے ہیں جی، ورٹیکل ایک وہ آپ ٹیوب ورٹیکل ایک جو جی ورٹیکل بار آپ ڈرا کر لیں۔ اچھا بیٹا اب آپ ایسے کریں کہ جفت ہے نا، جفت ان کی ہائٹ آپ رکھیں 100 کلومیٹر، ٹھیک ہے، اور تاکہ آپ راتوں کی ہائٹ رکھ دیں 150 کلومیٹر، بس آپ میری بات سمجھیں۔ جفت کو تو آپ ایسے سوچتے ہیں کہ بس ان آرام دی رات ہے، حد ہوگی بھائی، یہ تو انتہائی عبادت کی رات ہے بیٹا۔ اتنا ہی فرق ہے بیٹا کہ میں نے آپ کو بتا دیا، ہو سکتا ہے کہ کوئی فقیر کے یہ بھی مثال اتنی اچھی نہیں، اس سے بھی کام آپ نا جو ایون اور جفت راتے ہیں ان کی اس بار کی ہائٹ کتنی بنائیں گے 100 کلومیٹر، اور جو اور طاق راتے ہیں ان کی ہائٹ کتنی بنائیں گے 150 کلومیٹر۔ تو 100 کلومیٹر رحمت کم ہوتی ہے، بات سمجھانے کی ہے۔ تو اس لیے آج کی رات ہی سونے سے پہلے نا اپنے آپ کو صاف کریں۔ تو بیٹا یہ 3 دن کے لیکچر ہیں، چوتھا آج کا لیکچر اب شروع کرتا ہوں، چوتھا آج کا لیکچر اب شروع کرتا ہوں۔ قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ بس فلاح کو پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تو بیٹا میرا چوتھے لیکچرز کا عنوان کیا ہے؟ تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن آف سیلف، انر پیوریفیکیشن، اندر کی صفائی، دلوں کی صفائی۔ اب بیٹا اسی میں لے آئیے گا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تو ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ اب باطنی صفائی، اور جہاں پر دونوں چیزیں ہیں، صرف صفائی نہیں ہے، آرستگی بھی ہے۔ دیکھیے نا یہاں 2 چیزیں ہیں۔ اب میں آپ کو باطن، ابھی تھوڑا سا میں باطن کی طرف لے جاؤں بیٹا، باطن کی طرف، یہ انٹرنل اندر کی صفائی ہے باطن۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے اللہ جل شانہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، اللہ جل شانہ آپ کے چہروں کو نہیں دیکھتے۔ اب کن کو دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے آنکھیں کہاں ہوتی ہیں؟ منہ کے اوپر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چہرے کے اوپر ہوتی ہیں۔ اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ماتھے کے اوپر۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ جب پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایمان کہاں ہوتا ہے، تو آپ نے باقاعدہ قلب کی نشاندہی کر کے فرمایا ہاں ہونا، ایمان تو یہاں ہوتا ہے، یہ قلب میں ایمان ہوتا ہے۔ اچھا اب بیٹا دیکھیے آپ نے دعا پڑھی ہوگی ربنا لا تزغ قلوبنا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زیغ نہ لگائیے۔ تو دل کہاں ہوتے ہیں؟ اندر سینوں میں، یہ باطن ہے۔ تو زیغ کہاں لگتا ہے؟ زیغ کہاں لگتا ہے؟ یہ جو آنکھ میں موتی آتا ہے اس کو زیغ کہتے ہیں۔ ہاں جی یہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے آپریشن سے۔ تو یہ زیغ قلب کے اوپر لگتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اوپر یہ رشت، یہ کرشت، یہ زیغ نہ لگائیے۔ بلّا رانا، بلّا نہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اور ان کے قلوب کے اوپر ران آ گیا ما کانوا یکسبون، ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اور کام کیا تھے؟ فسق و فجور میں مبتلا تھے، اس کی وجہ سے ان کے کس کے اوپر ران آ گیا؟ ران کس کے اوپر آیا؟ قلب کے اوپر آیا۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، تو
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی محبت عطا فرما، وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، اور اس ایمان کو ہمارے قلب کی زینت بنا۔ تو ایمان کہاں ہوتا ہے؟ قلب میں ہوتا ہے۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ قلب میں ہوتا ہے۔ حسد کہاں ہوتا ہے؟ قلب میں ہوتا ہے۔ بغض کہاں ہوتا ہے؟ قلب میں ہوتا ہے۔ بغض کس میں ہوتا ہے؟ انگوٹھے میں ہوتا ہے۔ بغض کس میں ہوتا ہے؟ ہاں جی، فیسز میں ہوتا ہے، یہ چیکس میں ہوتا ہے، آئی بروز میں ہوتا ہے، بالوں میں ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے۔ اور دیکھو بیٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، قربان جاؤں اس بات کو سن کر کہ دین کی وضاحت کتنا ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے ایمان کیا ہے؟ یہ میں فضائل اعمال کی باتیں کرتا ہوں اور میری شیخ کی کتاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان اخلاص ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ بیٹا اخلاص کہاں ہوتا ہے؟ یہ فیمر بون میں ہوتا ہے، یہ ڈیلٹوئڈ مسلز میں ہوتا ہے، یہ ڈولو میں ہوتا ہے، یہ ڈیلٹوئڈ اس کو کہتے ہیں، اس کو پیکٹورلس میجر کہتے ہیں۔ کہاں ہوتا ہے ایمان بیٹا؟ پیکٹورلس میجر میں ہوتا ہے، ڈیلٹوئڈ میں ہوتا ہے، یا قلب میں ہوتا ہے۔ اخلاص کہاں ہوتا ہے؟ قلب میں ہوتا ہے۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ قلب میں ہوتا ہے۔ اور بیٹا والذین آمنوا اشد حبا للہ، صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو آپ کے فالوورز ہیں نا، ٹرو فالوورز، جو آپ پر ایمان لائے ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں۔ بیٹا پیار کہاں ہوتا ہے؟ ناک میں۔ پیار کہاں ہوتا ہے؟ کانوں میں۔ پیار کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ تو بیٹا اب دیکھو دل کو میں پتہ کیوں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، بیٹا باطنی زندگی کو آپ ڈینائی کیسے کر سکتے ہو؟ باطن کی امپارٹنس کو آپ انکار کیسے کر سکتے ہو؟ باطن کو کیسے آپ رول آؤٹ کر سکتے ہو؟ یعنی بچوں، وہ تو ہم نماز نہیں پڑھتے، وہ تو ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہیں، تو ہم کہتے ہیں آؤ تبلیغی جماعت میں چلو، دل لگاؤ، نماز پڑھو، شریعت پہ آؤ، گناہوں کو چھوڑو، حرام کو چھوڑو۔ لیکن بیٹا ہم باطن کا تو ذکر ہی نہیں کرتے۔ باطن کا ذکر کیوں کریں؟ جب ایک آدمی جو ہے نا، جب ایک آدمی بیسکس کو نہیں آ رہا تو باطن تو اس کو انڈرسٹینڈ بڑی دیر بعد آئے گا۔ جب وہ کچھ وقت لگاتا ہے اور کچھ آگے بڑھتا ہے تو پھر باطن کی بات کی جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے کہا نا، قد افلح من زکاہا، بے شک فلاح کو پہنچ گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ اچھا، اب تزکیہ کو بھی میں مثال دیتا ہوں۔ اب بیٹا تزکیہ کہتے ہیں، جیسے یہ میرا دیکھیے، یہ میں باہر نکلا، گاڑی نکلی، گرد آ گئی، پھر کچھ اس کے اوپر اور چیز آ گئی، پھر کسی بچے نے تھوڑا سا پیشاب بھی کر دیا، پھر کسی کی پوٹی بھی لگ گئی اور کچھ فس ہو گیا۔ اب دیکھیے نا، اب جب اسکرین ہے نا بیٹا، جو گاڑی کی اسکرین ہے نا، گاڑی کی اسکرین پہ مٹی ڈلتی ہے تو کیا اندر جذب ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ اوپر سے صاف کریں تو صاف ہو جاتا ہے؟ نہیں، صاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کو تزکیہ نہیں کہتے۔ گاڑی کی اسکرین کے اوپر جب مٹی آتی ہے، کیچڑ آتا ہے، تو آپ اوپر سے پانی سے صاف کر دیتے ہیں، اس کا کوئی حصہ گاڑی کے شیشے کے اندر جذب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اوپر سے صاف کر لیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ صفائی ہوگی، لیکن تزکیہ کچھ اور ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بیٹا اس کپڑے نے وہ چھوٹی سی وہ پیشاب بھی جذب کر لیا اور مٹی بھی کر لی، وہ بچے نے بس پوٹی بھی کر لی، وہ بھی ہو گیا، کچھ اور گندگی اور غلاظت لگ گئی، آپ اوپر سے صاف کر دیں گے، صاف ہو جائے گا؟ ہو جائے گا؟ نہیں۔ دھوبی کیا کرتا؟ پرانے وقت میں دھوبی کیا کرتے تھے؟ اس طرح کر کے مارتے تھے، اس طرح مارتے تھے کپڑے کو، تو اس میں سے میل نکالتے تھے۔ اس کو دھونا پڑتا ہے نہیں، اس کو پہلے اس کو نا گیلا کرنا پڑتا ہے، پھر ڈٹرجنٹ لگانا پڑتا ہے، پھر اس کو ملنا پڑتا ہے، پھر اس کو بار بار صاف کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو نچوڑنا پڑتا ہے، اور اب اس کی جو کیا آ گئی ہے؟ واشنگ مشین۔ اب واشنگ مشین جناب، میں نے اس کو ڈرائی کلین کرانا تھا تو مجھے مسئلہ پڑ گیا، میں نے کبھی یہ کہ جو ہر تو پاک ہی نہیں ہوگی، جب 20 کپڑوں ڈالنے، 4-5 کپڑے ڈالنے کے ایک کپڑا ناپاک ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے ایک بات بتائی تھی، ہماری جو واشنگ مشین ہے وہ اس میں نا 8 دفعہ اسپن کرتی ہے اور بعض 11 دفعہ اسپن کرتی ہے۔ اسپن کرتی ہے نا، اس گھومتی ہے، اس کو نچوڑتی ہے۔ واشنگ مشین جب 8 دفعہ نچوڑتی ہے، پہلی دفعہ نچوڑا تو سارے کپڑے گندے ہو گئے، سارے پاک بھی ناپاک ہو گئے، دوبارہ پانی اس سے فریش لیا، پھر نچوڑا 2 دفعہ، پھر دوبارہ فریش لیا تو اب چوتھی دفعہ سارے پاک ہو گئے، 5ویں دفعہ پھر یہ تو زائد ہو گیا۔ تو پھر جب ایک چیز کو جب آپ 8 دفعہ نچوڑتے ہیں اور ہر دفعہ فریش واٹر لیتے ہیں، پہلے واٹر لیتے ہیں، پھر اسپن کرتے ہیں، پھر اس کو ڈرین کرتے ہیں اور نچوڑتے ہیں،
تو اس سے نہ وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ بیٹا تزکیہ کا بالکل یہی مطلب ہوتا ہے۔ اگر تزکیہ آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک واشنگ مشین ہے کہ جس کے اندر انسان کے گناہ اور غلاستیں اور گندگیاں، اور یہ جو رمضان ہے یہ بھی واشنگ مشین ہے کہ اس کے اندر گناہ اور گندگیاں صاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا اب یہ جو ہے قد افلح من زکاہا، بے شک فلاح کو پہنچ گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو صاف کیا۔ تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے اوپر صاف، اس کے اندر گرد جو ہے نا نفس کے اندر جذب ہو جاتی ہے، وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل بن جاتی ہے اور وہ اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اوپر سے صفائی سے نہیں ہوتا، اس کو بیٹا ریاضت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کسی مزکی و یزکیہم تزکیہ کرنا پڑتا ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت کر کے تو پھر کچھ اس سے گائیڈنس لینی چاہتی ہے۔ بیٹا بیعت سے نہ ڈرو، بیعت سے کوئی نہیں ڈرو، بیعت سے نہ ڈرو۔ یہ بیعت وہ تمال والی بات بیعت نہیں ہے کہ بیعت کے بعد ایک آدمی میرے پاس آیا، نوجوان لڑکا تھا، تو امریکہ سے آیا، کہنے جی میں تمال ڈالتا ہوں۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تمال ڈالنا ہے، کوالی ڈالنے سے تزکیہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ لازم ہے کہ میں نے اس کے پھر فادر اللہ میرے پاس آئے، کہتے ہیں یہ تمال ڈالتا ہے۔ میں کہا جی میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا اس کو ایسے کرے جماعت میں بھیجنے، اس کی تمال بند ہو جائے گی، لیکن بہرحال تمال کوئی دین تو نہیں ہے، تو تمال ڈالنا کوئی دین تو نہیں ہے۔ تو میں عرض کروں کہ یقین جانیے گا کہ اس وقت ہم نے اپنے اندر کو نہ صاف کرنا ہے، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے شیخ کی، مزکی و یزکیہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد نبوت میں ایک بڑا مقصد تزکیہ نفس و یزکیہم، کہ وہ آپ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور اندر سے پاک اور صاف کرتے ہیں، گندگی اور غلاستوں کو دھوتے ہیں، قدورتوں کو، رنجشوں کو۔ بیٹا دو سگے بھائیوں کے اندر رنجشیں آ جاتی ہیں، سگے ایک ہی ماں کے دو بیٹے، دو سگے بھائی، ان میں رنجشیں آ جاتی ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ رنجشیں کو صاف کرنا، اندر سے پاک کرنا، غلاستوں کو دھونا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو میرا آج کا مضمون بس اس کو عنوان بھی کافی ہے، تزکیہ نفس ہے کہ اندر کو صاف کرنا۔ اچھا اب میں آپ کو دو چیزیں اور بتاؤں گا۔ ایک میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹا، تزکیے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، بس یہ آپ یاد رکھ لیں، اگر اس سے زیادہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہ آئے تو یہ چیزیں رکھ لیں۔ بیٹا تزکیے میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تزکیے میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں فضائل، کیا کہتے ہیں؟ فضائل، اور ایک کو کہتے ہیں رذائل۔ ایک کو کہتے ہیں فضائل اور ایک کو کہتے ہیں رذائل۔ تو وقت چونکہ کم ہے تو میں آپ کو پہلے نہ رذائل، بیٹا رذائل رذیلہ سے ہے، اس کی جمع اخلاق رذیلہ، رذیل کو لفظ آپ اردو میں کہتے ہیں نا، لیکن کہنا نا کسی کو اچھا کہ تم بڑا رذیل ہے، بڑا دل آزاری ہوگی۔ روز قیامت نا ایک آدمی کو روکا جائے گا کہ اگر ٹھہر جاؤ، تم نے فلاں کو کمینہ کہا تھا، تم نے فلاں کو کمینہ کہا تھا۔ ایک آدمی کو روکا جائے گا جی کہ ٹھہر جاؤ ذرا، یہ میں نے اس کی تفصیلات حدیث میں پڑھی کہ یہ پولیس شراب سے پہلے روکا جائے گا۔ ٹھہر جاؤ، تم نے اسے کمینہ کہا تھا، تم نے اس کی دل آزاری کہی تھی، تم نے اسے گٹھیا کہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، صرف اتنی بات فرما دی ان کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ پستہ شارٹ اسٹیچرڈ ہیں۔ دیکھیے بیٹا ذرا سنیے، انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے، پھر فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فرمایا اور کس سے؟ فرمایا عائشہ کے والد سے۔ عائشہ جس وقت حضرت صفیہ کو، جو وہ بھی زوجہ محترمہ ہیں، یہ کہتی ہیں، اور دیکھو بیٹا ایک فیکٹ بیان کر رہی ہیں کہ وہ شارٹ اسٹیچرڈ ہیں، بستہ قد ہیں، چھوٹا قد ہے ان کا۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ اگر یہ الفاظ تم سمندر میں ڈال دیتے تو سمندر کا پانی تلخ ہو جاتا، سمندر کا پانی تلخ ہو جاتا۔ بیٹا جب دیکھو تو صحیح، تم کتنے الفاظ ایسے کہتے ہیں لوگوں کو، گد میں کہتے ہو۔ ہاں جی، آج تو ایک صاحب کہنے لگے کہ روز قیامت نہ بہو ایک جانب کھڑی ہوں گی، ساسیں ایک جانب کھڑی ہوں گی، اور وہ پھر ان کے اوپر الزامات لگا دیں گے۔ میں نے کہا لیکن آج کا معاملہ کچھ اور ہو گیا، اب ساسیں بھی روز قیامت کھڑی ہوں گی کہ انہوں نے وہاں میں بہت بدتمیزی ہمارے ساتھ کی ہے۔ تو ادب سیکھنا چاہیے، بڑوں کا ادب سیکھنا چاہیے۔ یہ ساس جو ہوتی ہے نا، یہ ماں ہوتی ہے، اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ ایک خاتون نے کہا میں رضا ہونا چاہتی ہوں،
میں نے کہا دیکھ تو لیتا ہوگی جو تیرے ساتھ کیا ہوگا، برتنا مانی لیتا ہوگی۔ اب جب پہلے لڑائی ہوتی تھی تو ساس آ جاتی تھی درمیان میں، اب جناب ساس نہیں آئی، اب خوب پٹائی۔ میں نے کہا پتہ لگا ساس کی برکت کتنی تھی۔ تو یہ جو یعنی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اچھا میں بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو صرف 2 چیزیں بتاؤں گا کہ میری نہ آپ 2 چیزیں بیٹا سن لیجئے، تاکہ میں نہ بیان تو کر ہی نہیں رہا، میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے رذائل، ایک ہے رذائل۔ اچھا رذائل کیا ہیں؟ بس میں ان کا ٹائٹل بتاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے حسد، کینہ، یہ رذائل ہے، بغض یہ رذائل ہے، ریا، وہ تینوں علماء، وہ تینوں اشخاص جو شہید تھے اور وہ ریا کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے گئے تھے نا، کہ شہید تھے اور عالم تھے اور سخی تھے، ریا، اور اس کے بعد ناشکری، اس کے بعد بے صبری، اس کے بعد کنجوسی، اس کے بعد بخل، اس کے بعد بزدلی، یہ ساری اشیاء جو ہے نا بیٹا یہ رذائل ہیں۔ ان رذائل کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں انسان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں بتاؤں، عبادت گزار بھی ہے اور کینہ باز بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے اور متکبر بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے اور حاسد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس سے نا ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں۔ اس سے کیا ہوا کہ ہم نے ان کو صاف کرنا ہے، ہم نے ان کو پاک کرنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد نبوت میں سے ایک کیا تھا کہ وہ تزکیہ فرماتے تھے، ان تمام گندگیوں اور غلاظتوں کو صاف کرتے تھے۔ اور بیٹا سیلف میڈیکیشن نہیں نہ ہو سکتی، اپنے علاج کو نہیں ہو سکتا، اس لیے بھی نا اسپیشل ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات۔ اچھا اب دوسری چیز میں نے کہا تھا 2 چیزیں ہیں نا بیٹا، دوسری چیز فضائل ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضائل۔ فضائل، وہ فضائل کیا ہیں؟ وہ اخلاق حسنہ ہے جن سے اپنے آپ کو راستہ کرنا ہے۔ اچھا بیٹا اخلاق حسنہ میں سے ایک تو وہ اخلاق ہے نا کہ جو فرض نہیں ہے، جیسے آپ کسی نے آپ سے برائی کی تو آپ نے اتنی اس کا برائی کا جواب دے دیا جتنا اس نے آپ سے برائی کی، تو اس پہ آپ کے اوپر، لیکن اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ تم برائی کرنے والے کو معاف کر دو۔ اور اخلاق حسنہ اور اخلاق کریمانہ اور اخلاق حسنہ اور اخلاق عظیمہ کہی ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ اخلاق عظیمہ پتہ کیا ہے؟ کہ تم برائی کا جواب بلائی سے دو، جیسے قرآن نے کہا ہے ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کا جواب بلائی سے دو تو وہ شخص ہمارا دوست بن جائے گا۔ تو ایک یاد رکھیے گا کہ ایک تو وہ چیزیں اور ایک وہ اشیاء ہیں کہ جو لازم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے راضی رہنا، یہ فرض ہے، کیونکہ اللہ سے شکوہ کرنا حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ فرض ہے، کیونکہ اللہ کی ناشکری حرام ہے۔ تو ایک دیکھیے اخلاص یہ فرض ہے، اخلاص فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح اخلاص فرض ہے۔ نماز تو ایک ظاہری سٹرکچر ہے، اس میں تو ایک ظاہری سٹرکچر آف صلاۃ ہے، اور اخلاص سراسر باطن ہے۔ اس لیے کہ اگر نماز میں اخلاص نہ ہو تو نماز نہ مقبول، حج میں اخلاص نہ ہو تو اخلاص ریجیکٹ، روزے میں اخلاص نہ ہو تو روزہ ریجیکٹ۔ حدیث میں آتا ہے کہ کئی روزے دار ایسے ہوں گے کہ جن کو روزوں سے سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں ملے گا، انہوں نے اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھا۔ تو بیٹا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے کیا کرو، اور اگر حج اور عمرہ اللہ کے لیے نہیں کیا جائے گا تو اخلاص نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھو اخلاص کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اچھا اخلاص کہاں ہوتا ہے؟ قلب میں۔ تو یہ ہے تزکیہ کا چیپٹر، اور اس کو کہتے ہیں یہ رذائل کے عنوان میں سے، معذرت سے یہ فضائل کے عنوان میں سے ہے۔ تو بہتر 2 کیٹیگریز ہیں، ایک وہ اخلاق حسنہ ہے جن کا حاصل کرنا ضروری ہے، جس میں ایک اخلاص ہے، ایک شکر ہے، ایک صبر ہے، ان کا حاصل کرنا ضروری ہے، ان کو فضائل کہتے ہیں۔ یہ فرض ہیں، جیسے نماز اور روزہ فرض ہے ویسے اخلاص فرض ہے، ویسے ناشکری سے بچنا فرض ہے، ویسے شکر ادا کرنا فرض ہے، اور اس کے بعد رذائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آج کے مضمون میں میں نے آپ کو میسج دیا ہے کہ آپ نے اپنا تزکیہ کرنا ہے،
اندر سے آپ کو صاف کرنا ہے، اپنے اندر بے چینی اور بے قراری پیدا کرنی ہے، اضطراب پیدا کرنا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مسلمان میں کوئی اضطراب ہی نہیں ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا کرے کہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں ہمارے قلب میں اپنی محبت کا اضطراب پیدا کر دیں۔ تو ہم نے اپنے قلب کو صاف کرنا ہے، رذائل کو پاک کرنا ہے، اپنے کینے کو دیکھنا ہے، اپنے بغض کو دیکھنا ہے، اخلاص کو سیکھنا ہے، شکر کو سیکھنا ہے، صبر کو سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا ہے، قناعت کو حاصل کرنا ہے۔ پیارے بچوں، پیارے دوستوں، عظیم پیارے بزرگوں، ہم نے اخلاص اور رذائل، اخلاص کو سیکھنا فرض ہے اور رذائل سے بچنا فرض ہے۔ تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ تمام اخلاق رذیلہ سے بچنا فرض ہے، ورنہ جہنم میں اس کی سزا دی جائے گی۔ اور تمام اخلاق، تمام فضائل سے جس میں سب سے عام ترین فضائل اخلاص ہے، اس کا سیکھنا فرض ہے، ورنہ عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ یہ آج کا عنوان کیا تھا؟ تزکیہ نفس۔ آپ نے تزکیہ نفس کا عنوان یاد رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 رب العزت آپ کے بندے آپ کے در پر حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے پیار کر لیجیے، اللہ ان کو معاف فرما دیجیے، ان کے تو خیر مجھے جنت البقیع نصیب فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت آپ اپنا رحم کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ رب العزت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1438 سال دور بھی تو ہیں اللہ رب العزت، پھر بھی اللہ رب العزت تیرے محبوب سے بہت محبت بھی تو کرتے ہیں۔ یہ محبت تو نہیں ہمارے سینوں میں ڈالی ہے۔ اللہ شہر کے اندر ایسے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے، یہ خبر ملی ہے کچھ نوجوان بھی روزہ نہیں رکھتے۔ اللہ آپ کرم کا معاملہ فرما لیجئے۔ اللہ ہم تیرے حبیب کی بات پر یقین رکھتے ہیں، جس نے روزہ بھی نہ رکھا اور تراویح بھی نہ پڑھی وہ ہلاکت سے دوچار ہو گیا۔ اللہ شہر کے اندر لوگوں کو ہلاکت سے دوچار ہونے سے روکیے۔ اللہ یہ قلوب بھی تو آپ ہی کے دو انگلیوں کے درمیان انہیں ہدایت کی طرف پھیر دیجیے۔ اللہ وہ لوگ کہ جو اللہ مشرک ہیں، جو ہندو ہیں، جو عیسائی ہیں، جو یہودی، اللہ آج اس رمضان کے اندر ان کی طرف بھی توجہ فرما دیجیے، ان کے قلوب کو بھی ہدایت کی طرف پھیر دیجیے، ان کے قلوب کو بھی ہدایت کی طرف پھیر دیجیے، ان کے قلوب میں بھی قرآن کا اور ایمان کا نور داخل فرما کے اللہ ان کو بھی ان کے جسموں کو جہنم کی آگ سے جلنے سے بچا لیجیے۔ اللہ ان کے قلوب میں بھی ایمان کا نور داخل فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے اس مسجد کے اندر جتنے بھی معتکفین ہیں اور جتنے بھی خدمتگار ہیں، اللہ رب العزت ان تمام کے قلوب میں نور قرآن، نور ایمان،
نور ہدایت داخل فرما دیجیے، ہمارے کسی ایک نوجوان کو بھی رد نہ کیجیے۔ اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ان کو اپنے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں شامل فرما، اور اللہ تعالیٰ جو بقیہ ایام گزرے اور زیادہ اضطراب اور زیادہ اللہ تعالیٰ عشق الہی کی کیفیت کے ساتھ، اللہ اور زیادہ اہتمام کے ساتھ کمر کستے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ، اللہ رب العزت ہمارے آج کے جو معاونین ہیں اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان پر رحمتوں کا نزول فرما، ہمارے اس تجارت کو کامیاب فرما، اور اس کے کچھ کو جو اس کے جو مخالفین ہیں، جو حاسدین ہیں اور جو اس کو بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی بری نگاہ کو دور فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی حفاظت میں لے لیے، ہماری تجارتوں کو اپنی حفاظت میں لے لیجیے، اور ہماری تجارتوں میں جتنی بھی چیز خلاف شرع ہو اپنے عزت سے اپنے فضل سے ان کو نکال کر پاکیزہ فرما کر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر رزق کی برکت نصیب فرمائیے۔ آج کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ اللہ جو بھی آج سے محبت رکھتا ہے اور آج کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے مقبول ترین بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہمارے ماں باپ جو رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، آمین۔